السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد علی شاہ، پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج میں بات کروں گا داتا دربار کے گیٹ پر ہونے والے دھماکے کے حوالے سے کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ لاہور بلکہ پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور کچھ عناصر جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو خود دہشت گردی کی لپیٹ میں بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے۔ آج میں بات کروں گا داتا دربار گیٹ پر ہونے والے دھماکے کے حوالے سے کہ دہشت گردوں نے ایلیٹ فورس کے جوانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 7 اہلکار شہید ہوئے، 1 سیکیورٹی گارڈ اور 3 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اب بات دیکھنے والی یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جس نوجوان کو بار بار دکھایا گیا اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ دہشت گرد یہ ہے، حالانکہ آپ نے اس کو بڑا واضح دیکھا ہے کہ 1 سیکنڈ کی فوٹیج میں 25 فریم بنتے ہیں۔ جب اداروں نے اس کو بڑا واضح دیکھا، 1 سیکنڈ کے 25 فریم دیکھے، تو اس میں بڑا واضح، بڑا کلیئر جو نا وہ یہ نظر آیا کہ وہ کالے کپڑوں والا نوجوان وہ جب گزر رہا ہے، اس کے بعد میں ایک سائیڈ سے شعلے برپا ہوئے ہیں، اس کے ایک سائیڈ سے شعلے نکلے ہیں، جبکہ وہ بالکل وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے سے گزر رہا ہے، جبکہ وہ دھماکے میں ملوث نہیں پایا جاتا۔ اور سی ٹی ٹی نے کارروائی کرتے ہوئے ذیشان کو گجرانوالہ کے علاقہ ایمن آباد سے اٹھایا، تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ذیشان مہر نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے، جس میں اس نے بڑا واضح کہا ہے کہ میں داتا دربار پہ سلام کرنے گیا تھا، ٹھیک ہے، میں سلام کر رہا تھا کہ دھماکے کی آواز سنی۔ یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اگر پہلے الرٹ دے رہی ہے پولیس کو کہ یہ لاہور میں یا پاکستان میں یا پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے، تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پولیس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ جب دھماکہ ہو جاتا ہے، جب دہشت گردی کا شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پولیس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر وہ آگے دیکھتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیا آیا ہے۔ اور بھائی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سو رہے ہیں، آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ایجنسیز نے آپ کو الرٹ کر دیا ہے، آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ کسی وقت بھی یہ کوئی واقعہ دہشت گردی کا رونما ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ خرگوش کی نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ آپ کو اصل میں یہ تمام کی تمام ذمہ داری میرے خیال سے پولیس کو بھگتنی چاہیے، اور ان کو واضح کرنا چاہیے کہ جب آپ کو آگاہ کیا گیا کہ لاہور میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے تو پولیس نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آئے روز لاہور میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایلیٹ فورس کے جوان نشانہ بنے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کچھ لوگ زخمی ہوئے، 1 سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ شہید ہونے والوں کا کیا قصور ہے؟ اسی پہ آج میں بات کروں گا۔ سینئر تجزیہ کار ہیں ریاض ٹاک صاحب، ان سے پوچھوں گا کہ ریاض صاحب ذیشان مہر کے
بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ ایمنآباد گجرانوالہ کا رہائشی ہے، اس کو سی ٹی ڈی نے پکڑا ہے اور تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس نے ویڈیو بھی وائرل کی، اس میں حقائق کیا ہیں؟ جی شہزاد صاحب ایسے ہی ہے، یہ جو دل دہلان دینے والا واقعہ ہوا ہے چند روز قبل، جو داتا دربار چوک میں ایلیٹ فورس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، خودکش حملہ آور نے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑا لیا۔ شہزاد صاحب اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو میں آپ بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 جولائی میں داتا دربار کے ایک بیسمنٹ میں اور دوسرا جو اس کے صحن میں خودکش حملہ کیا تھا خودکش بمباروں نے، اس میں 50 سے زائد جو زائرین ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جو کہ اب تک کئی اس میں معذور ہو چکے ہیں۔ اسی نوعیت کا جو دھماکہ ہے یہ چند روز قبل داتا دربار چوک میں ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے چند سہولت کاروں کو تحویل میں لیا، حراست میں لیا، جس میں گری شاہو میں ایک چائے کا ہوٹل ہے، وہاں سے 4 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر جو ہے نا تفتیش کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو ہے اس کا نام مہر ذیشان ہے، جو کہ گجرانوالہ ایمنآباد کا رہائشی ہے۔ اچھا، اس نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا چند روز قبل کہ میں یہاں پہ کریانے کی دکان کرتا ہوں، میں چھوٹا سا دکاندار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس دھماکے سے، اور میں جو ہے وہاں پہ داتا دربار سلام کرنے کی غرض سے گیا، لیکن تحقیقاتی ادارے جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو کچھ مشکوک حرکات اس کی نظر آئے، آپ اس میں فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نامعلوم جو مقام ہے وہاں پر جو ہے نا اس سے تفتیش جاری ہے۔ اچھا، اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں شہزاد صاحب، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ایک سیکنڈ کی جو فوٹیج ہوتی ہے اس میں 25 فریم ہوتے ہیں، اور اگر آپ جب دھماکہ ہوا اس کی جو فوٹیج دیکھیں تو سلو کر کے فریم بائی فریم، تو دیکھیں کہ جب وہ جن کو خودکش جس کو حملہ آور کہا جا رہا ہے، بلیک کپڑوں میں جو ملبوس، جو پہلے دوسرے بازار میں گیا اور سڑک کراس کی ہے مین سڑک، اس کے بعد وہ پھر آیا اور آگ وہ جو ہے وہ ایلیٹ فورس کی جو گاڑی کے قریب آیا۔ جب وہ قریب آیا تو اگر ہم سلو کر کے فوٹیج دیکھیں تو اس میں جو آگ کا شعلہ ہے وہ جہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئی ہے، فوٹیج ملی ہے، جو کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ دیکھا جائے تو وہ جب آگ کا شعلہ تھوڑا سا باہر آیا تو وہ جو لڑکا ہے جس کو خودکش بمبار کہا جا رہا ہے، تو وہ بالکل صحیح سلامت وہاں سے ڈرائیونگ سیٹ والے گیٹ سے ایلیٹ فورس کی گاڑی کے قریب سے گزر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے تحقیقاتی اداروں کے لیے کہ جی وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ جہاں پہ کیمرہ لگا وہاں سے اس کا شعلہ بلند ہوا ہے اور جو لڑکا ہے وہ دوسری طرف سے گزر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اپنی تفتیش تو منعقد کر رہے ہیں، باقی آئی جی پنجاب کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں۔ ان میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو شہداء ہیں، پولیس اہلکار ہیں جن میں ہے کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، ان کی فیملی کے لیے، ان کے لیے ہم اپنا جتنا بھی میکسیمم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں گے۔ ان میں انہوں نے 1 کروڑ روپے کا کیش ان کی فیملیز کو، 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کا گھر، اس کے بعد ساری زندگی جتنی دیر ان کی سروس تھی ان کی جو ہے وہ تنخواہ ان کی بیوہ کو یا گھر والوں، بیٹے یا بیٹیوں کو دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہاں پہ تعلیمی اخراجات بھی اپنے مطلب محکمانہ طور پہ دینے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ خوش آئند ہے، لیکن اس میں ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہمارے سیکورٹی ادارے جو مطلب کہ اس طرح کے مزارات ہیں، مام بارگاہیں ہیں، ان پر ان کا سیکورٹی کا جو ایک چیز ہے وہ کیوں نہیں اتنا زیادہ جو اس پہ فوکس کیا جا رہا۔ جی بہت شکریہ ریاض ٹاک صاحب، آپ نے ریاض ٹاک کی بات سنی، انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے پہلے پولیس کو الرٹ دے دیا تھا کہ لاہور میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ فوری اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ اس کا ورک کرے، اس کی روک تھام کرے۔ ایسے اگر پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے گی
تو ملک کا یہی حال ہوگا. لوگ ایسے ہی پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں گے. میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ پولیس کا قبلہ درست کیا جائے اور پولیس کو چاہیے کہ اگر ایجنسیز ان کو آگاہ کرتی ہے تو اس پہ ورک کیا جائے تاکہ کوئی بھی بے گناہ جانیں ضائع نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی اور ایشو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.